آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد قرآن پاک بخشنے کا کیا طریقہ ہے، قرآن پاک کیسے بخشا جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس چل رہا ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ مسلمان مرد و خواتین قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کوئی ایک ختم قرآن کرتا ہے، کوئی دو، کوئی تین، کوئی چار، کوئی پانچ بھی ختم قرآن کرتے ہیں۔ آپ نے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ اب تک آپ نے کتنے ختم قرآن کر لیے، یا ابھی آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا، کون سا پارہ چل رہا ہے، یہ آپ نے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے جو والدین یا جو رشتہ دار، عزیز، بہن بھائی اس دار فانی سے چل بسے، اگر ان کی روح کو قرآن پاک کا ثواب بخشنا چاہیں، ایصال ثواب کرنا چاہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ دو تین بالکل آسان سے طریقے، آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے قرآن بخشنے کا، ایصال ثواب کا۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، ایک پارہ پڑھا، ایک رکوع پڑھا، ایک آیت پڑھی، یا ایک مکمل قرآن ختم کیا۔ اب بعد میں آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، ایک پارہ پڑھا ہے، ایک رکوع، ایک مکمل ختم قرآن کیا ہے، یہ جو بھی میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا ثواب فلاں کی روح کو میں ایصال کرتی ہوں، فلاں کی روح کو میں ایصال کرتا ہوں، یعنی فلاں کی روح کو اس کا ثواب بخشتا ہوں، یہ فلاں کی روح تک پہنچ جائے، تو اللہ کی رحمت سے وہ ثواب وہ مرحوم کی روح کو پہنچا دیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ، یعنی دعا کر کے اس میں دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ دعائیں ختم قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور بالکل آسان ہے۔ اس کے لیے نہ ہی آپ کو کسی قاری صاحب کو بلانے کی ضرورت ہے، کسی عالم صاحب کو، کسی مسجد کے امام کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ پیر صاحب کو، بس آپ خود ہی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک جو ہے اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ دعا میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، جتنی بھی عربک دعائیں ہیں وہ کر لیں، جو بھی آپ نے پڑھا ہے۔ پھر یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے مکمل ختم قرآن کیا ہے، اس میں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اپنی رحمت کے صدقے سے ان غلطیوں کو معاف فرما، اور جو میں نے صحیح پڑھا ہے اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا، میں وہ ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی آل، اولاد، ازواج، اصحاب، ان تمام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اے اللہ قبول فرما۔ اور اس کے بعد پھر اس میں کنجوسی نہ کریں۔ ایصال ثواب میں جتنے بھی مسلمان مرد عورت ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چل بسے، ان تمام کی روحوں کو ایصال ثواب کریں۔ اس میں ثواب میں کمی نہیں آئے گی، ان تمام کی ثواب کو برابر کا جو ہے وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ اس طرح کہہ لیں کہ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مرد عورت، بچے بچیاں ایمان کی حالت میں اس دار فانی سے چل بسے، ان تمام کی روحوں کو اس پڑھے ہوئے قرآن پاک کا ثواب بخشتی ہوں یا بخشتا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو یہ طریقہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جس اپنے عزیز مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں یا پھر کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے لیں۔ اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب میرے والدین کی روح کو پہنچ جائے، میرے بہن بھائی، میرے عزیز، میرا فلاں دوست۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد اپنے لیے بھی دعائیں کریں کہ اے اللہ، اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، اور میری فلاں جتنی بھی حاجات ہیں، جتنے بھی آپ کے جو ہے وہ مسائل ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے دعا کریں۔ یہ بالکل ہی آسان سمپل سا طریقہ ہے قرآن بخشنے کا۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو بالکل آسان سا طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔